بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کی حقیقت کے بارے میں مجھے صحیح علم نہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک آدمی قبر کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس آدمی سے رونے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا، یہ قبر میری بیوی کی ہے جو کہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اب جب کہ یہ فوت ہو چکی ہے تو میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے بے قرار ہو کے کہا، ہاں ہاں ضرور کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جا۔ یہ کہتے ہی قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا۔ اس پر عذاب الہی جاری تھا اور اس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس حبشی غلام نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی اور عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ وہ قبر اس شخص کی بیوی کی نہیں تھی تو اس نے آپ سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر یہ نہیں ہے، دوسری ہے۔ آپ دوسری قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ جا۔ یہ کہتے ہی قبر پھٹی اور ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکی قبر سے باہر نکل آئی۔ اس آدمی نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، یہی میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ آدمی اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا، بہت دیر ہونے کی وجہ سے تھک چکا تھا اور بیوی کی وجہ سے اسے راحت ملی تو اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گیا، جبکہ اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا تو شہزادے نے اس لڑکی کو دیکھا تو اسے وہ پسند آ گئی۔ شہزادہ بھی حسین اور جوان تھا، لڑکی کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو وہیں سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس مرد کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا اور پورے شہر میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ہوئے وہ شہزادے کے محل تک پہنچ گیا۔ جب اس کو اپنی بیوی نظر آئی تو اس نے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ تو شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ میری لونڈی ہے، اگر یقین نہیں آتا تو خود اس سے پوچھ لو۔ جب اس لڑکی سے پوچھا گیا تو اس بے وفا لڑکی نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، ہاں میں اس شہزادی کی لونڈی ہوں۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، تم بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگا اور روتے ہوئے محل سے واپس آ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کی دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگا، حضرت علیہ السلام، میری بیوی کو آپ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا، اب وہ شہزادے کے پاس ہے اور وہ اسے اپنی لونڈی بتاتا ہے، اور جب میری بیوی سے پوچھا گیا تو وہ بھی اپنے آپ کو شہزادے کی لونڈی کہتی ہے، اور میں نے تو تمہیں دیکھا تک نہیں تو تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہوں، یہ بولتی ہے مجھے۔ آپ علیہ السلام سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے اس لڑکی سے فرمایا کہ تم وہی نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ تو وہ بے وفا عورت بولی، نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو پھر ہماری دی ہوئی چیز واپس کر دو۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بے وفا عورت وہیں گری اور مر گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم ایسے مرد کو دیکھنا چاہتے ہو جو کفر کی حالت میں مرا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا؟ تو وہ حبشی غلام کو دیکھ لیں۔ اور تو ایسی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو جو ایمان کی حالت میں مری پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، 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 اللہ حافظ۔